لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتخبين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في قرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی بالفضل بزرگان محترم بزرگان ملت ماتم داران سید الشہداء، آپ حضرات کی خدمت بابرکت نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 23 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور ایام اعزاء محرم الحرام کے 1448 ہجری کے اشر اولا میں ہم نے اسی آیت کو عنوان سخن قرار دیا ہے، اور اسی کے ذیل میں ہماری اور آپ کی گفتگو چل رہی ہے۔ اور یہ جو آیت کریمہ ہے یہ سورہ شعراء کی ہے، اور اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کیے گئے تھے۔ دیکھیے، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے غم میں دن گزار رہے ہیں، اور یہ ساعتیں، یہ وقت، یہ گھڑیاں جو ہیں وہ ہماری اس عاشوراء عشر اولا میں جو محرم کا ہے، امام کی شہادت کے جو ایام ہمارے قریب آ رہے ہیں، اس میں ہم دن گزار رہے ہیں۔ اس لیے کہ فرش اعضاء پہ بیٹھنا بھی ثواب ہے، امام حسین پہ رونا بھی ثواب ہے، امام حسین کے نام پہ جو ہے کار خیر کرنا بھی جو ہے وہ ثواب ہے۔ اس لیے کہ روایتوں میں یہ آیا ما من باقٍ، یعنی کوئی بھی جو ہے کیا ہے وہ باقی نہیں ہے انسانوں میں ایسا کہ یبکی الا قد وصل خاتمہ۔ یہ عجیب حدیث جو ہے کیا ہے وہ میں نے دیکھی ابھی، عظمت دیکھیے امام حسین علیہ السلام کے کہ جس اس سے یہ مجالس ہیں ان کے لیے، تو کیا کہا وہ ما من باقٍ، یعنی کوئی بھی باقی نہیں ہے، کوئی انسان ایسا باقی نہیں، یبکی ہے یعنی جو روتا ہو کس پر؟ امام حسین علیہ السلام پر، الا قد وصل فاطمہ۔ تو باقی نہیں ہے مطلب کیا ہے، کیا چیز ہے اس کے لیے؟ وہی اللہ والی بات ہے، اب نفی ہو رہی پہلی بات کہ الا قد وصل فاطمہ، یعنی جو امام حسین علیہ السلام پر رو رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ قد وصل فاطمہ، وہ جناب فاطمہ زہرا کے ساتھ صلہ رحم کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے جناب فاطمہ زہرا کے ساتھ؟ قد وصل فاطمہ، یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ صلہ رحم کر رہا ہے۔ اب میں یہاں تھوڑا سا رکوں گا ضرور، کیونکہ بغیر بات کہے آگے بڑھوں گا نہیں۔ کیا ہے کہ جو بھی امام حسین علیہ السلام پر رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ قد وصل فاطمہ، وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ جو ہے صلہ رحم کر رہا ہے۔ چھٹے امام کی اور دوسرے ائمہ علیہ السلام کی اتنی حدیثیں جو ہیں صلہ رحم کے بارے میں ہیں، جن کو میں نے یہاں ماشاءاللہ خطبات جمعہ میں پورا جو ہے اپنی حد کوشش کے اعتبار سے بیان کیا ہے کہ صلہ رحم جو ہے اس کے بارے میں کتنی احادیث مبارکہ ائمہ علیہ السلام کی ہیں۔
لیکن میں آپ چاہیں کہ میں ان حدیثوں کی طرف جاؤں گا. دیکھیے ہوتا کیا ہے، خطبات جمعہ کے موضوعات کچھ اور ہوتے ہیں، مجلس میں ایک الگ موضوع جو ہے کیا ہے وہ بنانا پڑتا ہے تاکہ سبھی جڑے رہیں. ٹھیک ہے، اس میں کیا کرنا پڑتا ہے، سب کو جوڑ کے رکھنا پڑتا ہے، تو سب جو ہے جب آپس میں جڑے رہیں تو ہے. تو لیکن میں جو آپ کی خدمت میں اس حدیث کو پڑھا ہے اس کی اہمیت آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. کیا کہا؟ ما من باقٍ ان یبکیہ الا قد غسل فاطمہ، یعنی کوئی انسان ایسا نہیں جو امام حسین پہ گریہ کرے مگر یہ کہ اس نے کیا کیا، جناب فاطمہ زہرا کے ساتھ صلہ رحم کیا. صلہ رحم کے لیے بہت سی حدیثیں ہیں، بہت سی روایتیں ہیں، بہت جو ہے اقوال معصومین علیہ السلام آئے ہیں، لیکن اگر ان سب کو خلاصہ کیا جائے اور جو ہے ان سب کا نتیجہ نکالا جائے تو مجھ جیسے ایک چھوٹے سے طالب علم نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ صلہ رحم کے کچھ فائدے ہیں. صلہ رحم کے کچھ فائدے ہیں. صلہ رحم کرنے کے، صلہ رحم تو سمجھ گئے نا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ. سیدھا سیدھا رشتہ داروں کی جتنی بھی جو ہے کیا ہے دائرہ ہے اسے آپ اپنے ذہن میں لائیے گا. رشتہ داروں میں جو بھی آتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے کیا ہے اچھا برتاؤ، یہ صلہ رحم کہلاتا ہے. تو اس کے کچھ فائدے ہیں. ان فائدوں میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بات توجہ کیجیے گا، حدیث جو میں نے پڑھی ہے نتیجہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا. میں کیا کہا کہ جو بھی انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے تو اس کا پہلا فائدہ کیا ہے؟ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کے جتنے بھی گناہ ہیں سب کیا کر دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں. ایک فائدہ. اب دوسرا فائدہ سنیں. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے جو احادیث کے تناظر میں بیان کر رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ صلہ رحم کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کے رزق میں برکتیں پیدا کرتا ہے، اس کے رزق میں کیا کرتا ہے، اضافہ کرتا ہے. یعنی اس کے رزق میں کیا ہوتی ہے، بڑھوتری ہوتی ہے. دو فائدے سمجھ رہے ہیں آپ کہاں کہاں کے مل گئے؟ پہلا فائدہ کہاں کا ملا؟ گناہ معاف ہو گئے. یعنی ماں کا ایک کلیئر جو ہے معاملہ ہو گیا نہ ہو گیا. آخرت کا کیا ہوگا؟ ماں تو گناہ معاف ہوگا. اور چاہیے کیا کہ جب ہم جائیں اللہ کے سامنے تو ہمارے دامن میں گناہ نہ ہو، یعنی اعمال حسنہ ہمارے پاس زیادہ ہونے چاہیے. تو صلہ رحم نے یہ کام کیا کہ ہمارے گناہوں کو کیا کر دیا، معاف کر دیا. اب بچا کیا، انسان کو چاہیے کہ کھانے کے لیے روٹی اور زیادہ جو عمر چاہیے. یہ دو ہی چیزیں تو چاہیے، پیٹ بھر جائے اور جو ہے کیا عمر بڑھ جائے تاکہ اس کی جو تمنائیں وہ پوری ہوتی رہے. جب آدمی 60-70 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ مرنا نہیں چاہتا، وہ بس پروردگار سے کہے اتنی مہلت اور دے دے کہ فلاں پوتے کی بھی شادی کر دوں، فلاں کاروبار میں یہ ترقی ہو جائے، فلاں. یہ ایک فطرت انسان ہے کہ انسان سوچتا رہتا ہے جب اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یہ اس کی تماں ہے، اس کے اندر جو ہے وہ تماں ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اتنی ایج بڑھ جائے، اتنی بڑھ جائے. یہ گڑبڑ ہے. تو اب کیا ہوا، دوسرا فائدہ کیا ہے، اس کے رزق میں برکت. تو کس کی وجہ سے ہو رہی؟ صلہ رحم کی وجہ سے رزق میں برکت ہو رہی ہے. اب تیسرا فائدہ حدیث کے تناظر میں ہے کہ اگر کوئی صلہ رحم کرتا ہے نا تو اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے. اب کیا بچا، کچھ اور چاہیے؟ معمول میں تو معصومین نے دے دیا، اللہ نے دے دیا. آپ کیا چاہیے؟ گناہ معاف ہو گئے ایک کام کرنے سے، صرف کیا کرنے سے؟ صلہ رحم کرنے سے، ایک کام سے. جبکہ جانے اسلام کے میں تو کہہ چکا کتنے برنامے ایسے ہیں جو ہماری نجات کے لیے ہیں. اس نے ہماری ہی نجات کے لیے تو بنائے ہیں یہ سارے پروگرام جو بنائے ہیں، لیکن ایک چیز ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ اس کو انجام دینے کا پہلا فائدہ سارے گناہ معاف، دوسرا فائدہ رزق میں برکت، تیسرا فائدہ عمر میں اضافہ. یعنی صلہ رحم کرنے کے 3 سامنے کے فائدے ہیں. اگر یہ تینوں چیزیں ہمیں اور آپ کو ملتی رہے نا تو میں تو کہتا ہوں کہ میں تو چادر اوڑھ کے آرام سے جو ہے کیا سو، کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس ایک صلہ رحم کی کوشش ہم جو ہے آپس میں اگر کرتے رہیں، کیونکہ رزق مل رہا اور کیا چاہیے، عمر بڑھ رہی اور کیا چاہیے، گناہ معاف ہو رہے ہیں اور کیا چاہیے. اب اگر آپ جو ہے کو میں نے جوڑ لیا تو اب حدیث کی طرف آئیے. کیا کہا حدیث میں؟ کیا ہے، وَمَا مِن باقین یبکیہ، یعنی کوئی بھی انسان ایسا باقی نہیں ہے جو امام حسین پہ روتا ہو. اور اس نے کیا کیا، اگر کوئی رویا تو کیا کیا اس نے شہزادی فاطمہ زہرا کے ساتھ صلہ رحم کیا.
کیا ہے؟ تو اب نتیجہ نکالیے، احادیث معصومین کے تناظر میں جب ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ صلہ رحم کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کا رزق بڑھتا ہے، اس کی عمر بڑھتی ہے۔ اور اگر کوئی شہزادی کے ساتھ صلہ رحم کرے، گرا قدری کو سمجھیے اس حدیث کی، اگر کوئی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ اس صلہ رحم کو انجام دے تو پھر کیسے بھی گناہ اس کے کیوں معاف نہیں ہوں گے؟ اس کے رزق میں برکتیں کیوں نہیں ہوں گی؟ اس کی عمر میں اضافہ کیوں نہیں ہوگا؟ تو حدیث میں آیا جو بھی حسین پر گریا کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ جناب فاطمہ زہرا کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ وہ صلہ رحم کرتا ہے۔ اب بات یہی تھوڑی ختم ہوگی، اور سے آگے بھی جملہ ہے وَأَسْعَدَهَا قد وصل فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، یعنی اس نے جناب فاطمہ زہرا کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، یعنی صلہ رحم کیا۔ اس کے بعد اگلا جملہ حدیث کا کہتا ہے وَأَسْعَدَهَا، اور اس نے کیا کیا؟ جو بھی امام حسین میں رویا اس نے کیا کیا؟ وَأَسْعَدَهَا، یعنی شہزادی فاطمہ زہرا کو خوش کیا۔ اس کو جملے کو آپ نے سن تو لیا، لیکن میں کہتا ہوں جیسا احساس کرنا چاہیے تھا نا وہ نہیں کیا آپ نے۔ وہ اسعدہا، یہ رونا کسے خوش کر رہا ہے؟ جناب فاطمہ زہرا کو خوش کر رہا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے اگر فاطمہ خوش ہے تو کون خوش ہے؟ رسول خوش ہے، اور اگر رسول خوش ہے تو اللہ خوش ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ رونا امام حسین علیہ السلام پہ یہ کسے خوش کر رہا ہے؟ شہزادی فاطمہ زہرا کو خوش کر رہا ہے۔ اور شہزادی فاطمہ زہرا خوش ہے تو رسول خوش ہے، اور رسول خوش ہے تو اللہ خوش ہے۔ اب انسان خوش کب ہوتا ہے؟ آپ مجھ سے خوش ہیں، کیوں خوش ہیں؟ میں آپ سے خوش ہوں، کیوں خوش ہوں؟ یہ جو جملہ میں کہوں گا نا تو آپ کو خوش ہو جانا چاہیے۔ انسان خوش جب ہوتا ہے جب کسی سے راضی ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ بھی جو ہے کیا گہری بات میں کیا بول سکتا ہوں؟ آپ مجلس سے سننے والے لوگ ہیں سب، تو خوش کب ہوتا ہے انسان؟ جب راضی ہوتا ہے، جب راضی ہوتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ جو جس سے راضی نہیں ہے وہ اس سے خوش نہیں ہوگا، جو جس سے ناراض ہے کتنا ہی کرے جائے انسان لیکن اس سے خوش نہیں ہوگا۔ جب راضی ہوگا تو خوش ہوگا۔ اچھا ایک بات مجھے یہ بتائیے، اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں؟ کیسے بتا میں سب بھائی کہ اللہ ہم سے راضی؟ مجھے تو نہیں پتا، یہ نتیجہ ہے آپ کا۔ لیکن اگر ایک انسان یہ مجلس میں بیٹھے بیٹھے یہ سوچنے لگے اتنا الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ جو نماز جو برائیوں سے ہمیں بچاتی ہے، یہ جو ہم روز پڑھ رہے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ پڑھ رہے ہیں روز، اور ہم بھی کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، نماز میں آؤ، اور پورا شور شرابہ ہے، واقعی پڑھنی چاہیے، دین کا ستون ہے، اور واقعی جو ہے ایک ایسا خیمہ ہے، خیمے کے اندر ایک ایسے ستون کا کام ہے، اگر وہ گر گیا تو پورا خیمہ گر جاتا ہے۔ اور نماز کے بارے میں ان قبلت ما سوا، ان ردت ما سوا، یعنی یہ قبول تو سب قبول، یہ قبول نہیں تو کچھ قبول نہیں۔ واقعی ستون معراج المومن، مومن کی معراج ہے نماز۔ بہت سی حدیثیں، بہت سی روایتیں قرآن مجید میں متعدد مرتبہ، لیکن جو ہے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، جہاد بھی کر رہے ہیں، خمس بھی دے رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، صحیح، لیکن ہمیں پتہ کیسے چلے کہ پروردگار عالم ہم سے راضی ہے یا راضی نہیں؟ اللہ تو ہمیں مل ہی نہیں رہا۔ نماز پڑھنے کے بعد کسی کو ملا پروردگار عالم؟ حج کرنے کے بعد، زکات دینے کے بعد کسی کو ملا اللہ؟ جو ہم پوچھ لے ہیں میرے معبود تو ہم سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے؟ ہمیں تو ملاقات ہو ہی نہیں رہی۔ جب ملاقات نہیں ہو تو اس کی رضا کا پتہ کیسے چلے گا کہ وہ راضی ہے یا نہیں؟ اور ہو سکتا وہ تو قیامت تک بھی ہمیں نہ ملے اور ہم ایسے ہی چلے جائیں، میدان محشر میں پہنچ گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں جس کے لیے ہم کر رہے تھے وہ راضی ہے یا نہیں راضی ہے۔ اچھا زیادہ تر زور جو ہمارا رہا یہاں، اللہ کی تو بات چھوڑیے، ہمارا تو زور یہ تھا کہ ہم آپس میں اپنے ایک دوسرے جو ہے کیا ہے بندوں کو راضی کر لیں۔ کہیں ہمارے عمل میں یہ ہوتا ہے نا کہ میں مجلس یوں پڑھ رہا ہوں کہ سلیم شاہ جی راضی ہو جائیں، شعبان راضی ہو جائے، فلاں راضی ہو جائے۔ ہم تو ان تو دلوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ بندے راضی ہو جائیں۔ بھائی بندوں کے راضی
یہ نہیں کہ فلاں راضی ہو گئے چودھری صاحب جو حاجی صاحب کو میں نے راضی کر لیا میں نے یہ پڑھ دیا. نہیں نہیں، ان کی رضا کی نہیں ہے، ان کی رضا نہیں، ان کی دعاؤں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، رضا تو ہمیں راضی مرضی یعنی راضی ہم سے اللہ ہونا چاہیے. تو بھائی پتہ کیسے چلے اللہ راضی ہے؟ جتنی کوشش ہم اللہ کے بندوں کو راضی کرنے پہ لگاتے ہیں نا، اور دماغ میں جو ہے کہ اسکیمیں چلاتے رہتے ہیں، اسے ایسے راضی کر کے رکھنا، اسے ایسے دھوکہ دے کے راضی کرنا، اسے ایسے بہلا کے راضی کرنا، یار اس کے سامنے یہ والا پیتراز محمد راضی ہو جائے گا. تو یہ سارے جو ہے نا تکدنے چھوڑ کر اگر ہم اس میں لگ جائیں نا اللہ راضی ہو گیا، اگر اللہ راضی ہو گیا تو پھر سب راضی ہو جائیں گے. کوئی کچھ نہیں ہوگا ہمارا، سب ہم سے راضی رہیں گے اور سب بڑھیا چلتا رہے گا. تو کیا ہے اللہ جو ہے کیا راضی، کیسے پتہ چلے گا اللہ راضی؟ کوئی تو راستہ پتہ چلے اللہ راضی ہے. رسول آئے بتا کے چلے گئے نماز پڑھنا بھائی، روزہ رکھنا، حج زکات خون فلا چیزیں کرو، اور وہ تو چلے گئے. تو کیا وہ ایسے ہی چلے گئے بغیر بتائے کہ راضی کیسے جو ہے کیا ہونا ہے، راضی کیسے ہوگا پروردگار عالم کیسے راضی ہوگا؟ تو رسول بغیر پیمانہ بتائے نہیں گئے. رسول نے پیمانہ بتایا ہے کہ اللہ راضی کیسے ہوگا. اہل سنت کے منابع سے یہ روایت پڑھنے جا رہا ہوں میں، اہل تشیع نہیں، اہل سنت کے منابع سے پڑھ رہا ہوں. رسول اکرم مسجد میں موجود ہے، صحابہ کا مجمع ہے. اب آپ تصور کیجئے رسول بیٹھے اور صحابہ جو ہے کیا ہے وہ کن نجوم یعنی ستاروں کی طرح سے ہیں، شمع کے گرد جو ہے کیا ہے وہ پروانے جمع ہیں. رسول کی بزم ہے، رسول بیٹھے، گفتگو چل رہی ہے. اب جو بھی باتیں چل رہی ہوں، اب رسول کی بزم میں ہماری تمہاری طرح تو باتیں چلنے کی نہیں. ہم کسی کو رہنے کے لائق ہی نہیں چھوڑتے، ہم تو وہ جو ہے کیا اس منزل پہ پہنچا دیتے ہیں جہاں کبھی تصور شیطان کا بھی نہ گیا ہو کہ اسے اس منزل پہ پہنچانا. یہ تو ہماری بزموں کا جو ہے حال ہے. بہرحال چلیے، لیکن رسول کی بزم ہے، کتنی مقدس بزم ہے. وہاں تو بات دین کی، اسلام کی، قرب الہی کی یہی چل رہی ہوں گی نا. اب رسول کی گفتگو ہے، صحابہ ہماتن گول ہے، رسول کو سن رہے ہیں. لیکن کیا ہوا اسی اسنا میں ایک مرتبہ رسول نے ایک دروازے کی طرف دیکھنا شروع کیا. رسول ایک دروازے کی طرف دیکھنے لگے. اب جیسے رسول نے دیکھا تو لامحالہ جو ہے کیا ہے صحابہ نے بھی دیکھا. ابھی مان لو میں منہ گھما کے ادھر دیکھنے لگوں تو آپ بھی اس طرح متوجہ ہو جائیں گے کہ یار مولانا کیا دیکھ رہے ہیں، آخر ایسی کیا چیز ہے، کیا چیز آ گئی. مولانا متوجہ ہو گئے. بہرحال رسول نے دیکھا سب متوجہ ہو گئے. اسی اسنا میں کیا دیکھا گیا کہ اس دروازے کا پردہ ہٹا. جیسے ہی پردہ ہٹا تو کیا دیکھا، ایک محجبہ، ایک مقدسہ، ایک جو ہے طاہرہ، ایک جو ہے زکیہ، ایک راضیہ، ایک مرضیہ جو ہے حجاب اسلامی میں اپنے دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے اس دروازے سے باہر تشریف لائی. اب جیسے ہی تشریف لائی تو سارے صحابہ کی نگاہیں جو ہے کیا ہے وہ جھک گئی. وہ خاتون بڑے ادب تمکنت کے ساتھ جو ہے بارگاہ رسالت میں پہنچی. اب جیسے ہی بارگاہ رسالت میں وہ خاتون پہنچی اور ان کے ساتھ جو ہے ان کے بچے تھے، جیسے ہی قریب رسول پہنچی تو رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. اگر اس پر نقطہ پڑھوں تو نقطے بہت سارے لگا دوں گا لیکن میرا موضوع رہ جائے گا. ٹھیک ہے، رسول کیا ہو گئے، اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. تو اب وہ حدیث بھی ذہن میں رکھیے کہ جب بزم رسالت میں فاطمہ آتی تھی تب رسول کھڑے ہو جایا کرتے تھے. یعنی جب یہ لفظ ہے حدیث کا لفظ ہے، جب فاطمہ آتی تھی تب جو ہے کیا رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے. اب آپ بتائیے جب رسول کھڑے ہو گئے، جب رسول ہی کھڑے ہو گئے تو اب کوئی ہے جو بیٹھا رہے گا؟ بھائی جب رسول کھڑے ہو گئے تو سارے صحابہ کھڑے ہو گئے. سب نے کھڑے ہو کر جو ہے کیا ہے شہزادی کا احترام کیا. شہزادی آئی، جو بھی جو ہے کیا تکلفات ہو اس وقت سلام دعا خیریت کے. ایک مرتبہ شہزادی کچھ گفتگو کرنا چاہتی ہے اپنے بابا سے. شہزادی جب بیٹھنا چاہ رہی ہیں، یہ آپ کا ہمارا گھر نہیں ہے، مسجد نبوی کی بات کر رہا ہوں میں، کہیں اور کی بات نہیں کر رہا. مسجد نبوی ہے، بزم رسالت ہے، وہاں شہزادی بیٹھنا چاہتی ہیں. روایت اہل سنت کے منابع سے پڑھ رہا ہوں، ذہن میں رکھیے گا کیا پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب جیسے ہی بیٹھنا چاہا نا، ایک مرتبہ رسول نے روک دیا. وہاں مصلی بچھا تھا نا،
وہ مصلی جس پہ رسول نماز پڑھ رہے ہیں، وہ مصلی جس پہ صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک مرتبہ رسول نے روک دیا، شہزادی کو بیٹھنے نہیں دیا، یا رسول اللہ مصلی بچھا ہے بیٹھنے دیجئے۔ رسول نے روک کہا اے فاطمہ رکو، ابھی مت بیٹھو۔ فاطمہ رک گئی، رسول نے اپنے دوست سے رضا کو اتارا، اس مصلی پہ بچھایا، فاطمہ کو بٹھایا، اب بٹھا دیا، فاطمہ بیٹھ گئی۔ اب فاطمہ اپنے بابا سے محو گفتگو ہے، گفتگو ہوئی، گفتگو شدید ہوئی، جو بھی باتیں رسول نے اور شہزادی نے کی ہوں، صحابہ ایک طرف ہے، لائن لگا کے قطار لگا کے کھڑے ہوئے ہیں، اب کوئی دخل اندازی کرنے والا نہیں ہے، اب باپ اور بیٹی کی بات ہے۔ گفتگو جیسے ہی ختم ہوئی، گفتگو جیسے ہی ختم ہوئی، فاطمہ اٹھی، خود ہی کہہ دو آباد، جب فاطمہ کھڑی ہوئی تو رسول کھڑے ہو گئے، اور صحابہ تو پہلے سے بڑے احترام سے شہزادی کو رخصت کیا، شہزادی چلی گئی، رسول پھر اپنی جگہ بیٹھ گئے، صحابہ کا مجمع پھر جمع ہو گیا۔ اب جیسے ہی صحابہ جمع ہوئے تو کسی نے سوال کر لیا، اے اللہ کے رسول، فاطمہ تو آپ کی بیٹی ہے، ان کے لیے اتنا اہتمام، اتنا ان کے لیے اتنی جو ہے کیا ہے آپ جو ہے کیا ہے تکلفات جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں۔ پر ایک مرتبہ جیسے ہی یہ جملے صحابی نے کہے تو رسول نے کہا کہ کیا تم نے میرے خطبات نہیں سنے ہیں؟ جملہ سنیے گا، کیا کہا رسول، کیا کہا تم نے میرے خطبات نہیں سنے؟ کہا رسول اللہ ایک مرتبہ نہیں، ہزاروں مرتبہ ہم نے آپ کے خطبات سنے۔ تو کہا تم میرے خطبوں کے جملے بھول گئے کہ جس سے فاطمہ راضی، توجہ کریں، جس سے فاطمہ راضی اس سے اللہ راضی، جس سے فاطمہ غضبناک اس سے اللہ غضبناک۔ تو اب پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ ہمارے ہر فعل سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے؟ ہماری نماز سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ روزے سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ خم سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ زکوٰۃ سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ تو میں تو اتنا ہی کہتا ہوں، جب بھی کوئی نمازی نماز سے فارغ ہو تو ایک مرتبہ نماز کے بعد یہ دیکھ لے کہ دل میں فاطمہ کی محبت ہے یا نہیں ہے؟ روزے کے بعد افطار کرے تو دیکھ لے کہ فاطمہ کی مودت ہے یا نہیں ہے؟ حج سے واپس آئے تو دیکھ لے، زکوٰۃ ادا کرے تو دیکھ لے، خمس نکالے تو دیکھ لے۔ اگر فاطمہ کی محبت ہے اور فاطمہ راضی ہے تو اللہ اس کے ہر عمل سے راضی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علی محمد۔ تو پیمانہ رسول نے کیا دیا؟ اللہ کو راضی کرنے کا پیمانہ کیا دیا رسول نے؟ اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی پیمانہ ہے کہ فاطمہ راضی تو اللہ راضی، فاطمہ غضبناک تو اللہ جو ہے کیا ہے وہ غضبناک۔ اچھا، اس حدیث کا بھی عجیب جملے ہے، حدیث میں کیا کہا گیا؟ شہزادی راضی تو اللہ راضی، یہ نہیں کہا اللہ راضی تو فاطمہ راضی۔ جملوں پہ غور کریں تھوڑا سا دقت کیا کریں آپ بھی، کیا یہ نہیں کہا کہ اللہ راضی تو فاطمہ راضی؟ نہیں، فاطمہ راضی تو اللہ راضی۔ اگر یہ ہوتا اللہ راضی، اگر یہ ہوتا کہ اللہ راضی، ایک بار پھر کہوں گا میں، اگر یہ ہوتا کہ اللہ راضی تو پھر تو سبھی کہہ دیتے کہ اللہ تو ہم سے راضی ہے، کوئی بھی کہہ دیتا کہ اللہ تو ہم سے راضی ہے تو فاطمہ بھی راضی ہے۔ لیکن رسول نے بھی نکلنے کا راستہ نہیں دیا، رسول نے پیمانہ ایسا بتایا کہ کوئی بھاگ نہیں سکتا، رسول نے ایسا گھیر کے رکھا، کہا کہ فیصلہ یہاں ہے، اگر فاطمہ راضی ہے سلوات بھیجے فاطمہ راضی ہے تو پھر راضی۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور محمد علی محمد صلوات۔ جب فاطمہ کی رضا میں
معاملہ جو ہے کیا ہے وہ غضبناک جو ہے ہوتا ہے. اس مسئلے کو جو ہے نا جناب سلمان فارسی نے بھی بڑا آرام سے حل کر دیا. مدینہ ہے, نماز مغرب کا وقت ہے, اور جیسے ہی نماز مغرب کا زید بن ارقم کی روایت ہے جو پڑھنے جا رہا ہوں, جناب سلمان فارسی ہے, مسجد نبوی میں نماز کا ٹائم ہوا اور لوگ بھاگ رہے ہیں, جا رہے ہیں. اب کیوں بھاگ رہے ہیں نماز کی طرف؟ مومن کی معراج ہے, بڑا جو ہے رسول نے بیان کیا ہے اس نماز کے لیے. تو صحابی ہیں, رسول کے ساتھ ہیں, رسول کے ہم رکاب ہیں, بھاگ رہے ہیں. وہ کوئی مولانا مشرف کے صحابی تھوڑی ہے کہ ابھی تو مولانا نماز پڑھا رہے ہیں, آپ باہر کھڑے ہوتے ہیں ذرا دو چار باتیں ہی کر لیں, ابھی تو اندر نماز ہی ہو رہی ہے نا, چلیں گے اندر, کیا جا رہا, پڑھ لیں گے, بعد میں پڑھ لیں گے, ابھی تو مولانا ہی پڑھا رہے ہیں, چل لیں گے, کوئی بات نہیں. وہ یہ تھوڑی تھے, وہ تو رسول کا دور تھا نا. جیسے جیسے نماز کا وقت قریب آیا نا ویسے ویسے لوگ بھاگنے لگے. ہر آدمی یہ چاہ رہا جلدی سے پہلے صف میں پہنچو, رسول اللہ کے پیچھے ہی بالکل نماز پڑھوں. اذان ہو رہی, گلدست سے اذان پہ ہے. اب آپ سمجھیے وہ مدینے کا ماحول اور رسول موجود ہوں اور نماز کا وقت ہو, دنیا مسجد کی طرف بھاگ رہی ہے, سلمان در فاطمہ کی جناب فاطمہ زہرا کے ساتھ صلہ رحم کیا. وہ اسعدہا, اور کیا کہ شہزادی فاطمہ زہرا کو خوش کیا. اور تو خوش کب ہوگا انسان؟ جب راضی ہوگا. تو مطلب کیا ہوا, اس فرش اعضاء پہ آ کر جب ہم امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرتے ہیں, آنسو بہاتے ہیں, فرش اعضاء پہ نہیں, اپنے گھروں میں بیٹھ کے یا جہاں بھی ہم حسین کو یاد کر کے روتے ہیں, تو اس کا کیا صلہ نکلتا ہے, کیا چیز ملتی ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ حدیث کے مطابق قد وصل فاطمہ, شہزادی فاطمہ زہرا کے ساتھ صلہ رحم ہوتا ہے اس میں. اور کیا ہوتا ہے, وہ اسعدہا, اور شہزادی فاطمہ زہرا کیا ہوتی ہیں, خوش ہوتی ہیں, راضی ہوتی ہیں. تو اب یہ مجلس امام حسین, کیا یہ طریقہ ہے شہزادی کو خوش کرنے کا, رسول کو خوش کرنے کا, اللہ کو خوش کرنے کا؟ تو یہاں یہ عبادتیں, بندگییں, نماز میں بھی اللہ کی بندگی ہے, عبادات اور میں بھی اللہ کی بندگی ہے. تو صرف وہی بندگی نہیں ہے, فرش اعضاء پہ بھی امام حسین کو رونا یہ بھی بندگی ہے, یہ بھی عبادت ہے. اور یہ ایک ایسی عبادت ہے واقعاً بڑی عظیم عبادت ہے. لیکن بات جو ہے کیا اسی حدیث پہ رہ گئی, تھوڑا سا ہے بھی ٹائم. بسم اللہ آپ نے تھوڑا اس حدیث آیت کی طرف پلٹ کے آتے ہیں, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یعنی جب قربہ کی بات آئے گی نا, تو جب میں قربہ کے معنی بتاؤں گا تو وہاں بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرف جو ہے کیا یہ بحث ہے ہماری. تو کیا کہا کہ میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ ہم اجر رسالت کچھ نہیں چاہتے. کل آپ کی خدمت میں جو ہے کچھ باتیں رکھی تھی, شروع میں پھر جناب مسلم کا تذکرہ ہوا تھا, لیکن ابھی اسی آیت کے ذیل میں بات ہوگی. اچھا, سوال سائل, مسئول اور جن کے بارے میں سوال ہوا, یہی تھی نا بحث. اب آپ یہ بتائیے, اللہ نے ذہن میں ہے نا پوری گفتگو, یہ بتائیے اللہ نے خود مانگی تھی کیوں؟ اللہ نے مانگی تھی خود, پر اللہ نے یہ کہا تھا کہ لا اجرت دو, کہہ رہا تھا پروردگار
کہیں نہیں رہا تھا. اب اس جملے سے ذرا تھوڑا سا پیچھے آئیے گا میرے ساتھ. اس آیت کی شان نزول میں نے کیا بیان کی تھی؟ شان نزول یہ بیان کی تھی جب مکہ فتح ہو گیا، اسلام جب مستحکم ہو گیا اور اسلام کو جب قوت مل گئی تو بہت سے لوگ جو ہے پلان کر کے مشورہ کر کے رسول اللہ کی نبی جو ہے بڑی محنت کی ہے، محمد مصطفیٰ نے جو ہے بڑی جو ہے زحمتیں مشقتیں برداشت کی ہیں، ان کے بھی کچھ کھانے پینے کا انتظام کیا ہے، ان کا خرچہ پانی کہاں سے چلے گا، مولانا جو ہے بطور جو ہے جان لگا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ان کو بھی جو ہے نظر و نیاز دی جائے، ان کا خرچہ پانی کہاں سے چلے گا. جیسے ہم سوچتے ہیں ایسے وہ بھی سوچ رہے تھے ہیں ٹھیک ہے کیا کہ یار یہ رسول اللہ نے کہا ان کو بھی کچھ دیا جائے. بھائی کیا کہا اللہ نے اجرت تھوڑی کہا تھا، اللہ نے مانگی تھی نہیں مانگی تھی نا، اللہ نے اجرت نہیں مانگی تھی. شان نزول ذہن میں ہے نا، اللہ نے نہیں کہا تھا کہ اجرت دو، کار رسالت کی یا کسی بھی چیز کی اجرت نہیں مانگی تھی. جب اجرت نہیں مانگی تھی تو پھر یہ تو خود ہی گئے تھے بھائی، یہ تو خود ہی اجرت لے کے گئے تھے نا، خود ہی سوچ کر کہ چلو ہم یہ مال، یہ جواہرات، یہ ہیرے، یہ کپڑے، یہ سونا، یہ چاندی، یہ جانور، یہ چیزیں لے کر جاتے ہیں اور رسول کو جو ہے کیا ہے اس کی کار رسالت کی اجرت دیتے ہیں. کل میں آپ کی خدمت میں عرض بھی کر چکا ہوں کہ یہ عمل رسالت کتنا جو ہے کیا گرا قدر و وزنی ہے. جب یہ اجرت لے کر گئے، اللہ نے اجرت نہیں مانگی تھی. اللہ نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے جو ہے کیا محمد کو، میرے حبیب کو اجرت دو، اللہ نے نہیں کہی تھی. یہ ذہن میں رکھے گا، یہ تو خود ہی گئے تھے اجرت لے کر. اچھا اجرت لے کر گئے تو اللہ نے کہا کہ اچھا تم اجرت لے کر آئے ہو تو پھر بیٹھو. جب تم بنی رہے ہو اپنے آپ کو اجرت دینے والے تو بیٹھو. لیکن ہوا کیا؟ پروردگار نے کہا کہ تمہارا جو اجرت دینے کا جو طریقہ ہے نا یہ غلط ہے. تم چاہتے ہو کہ رسول کو اجرت سونے کے ذریعے دو، ہیرے جواہرات کے ذریعے دو، ان کپڑوں کے ذریعے دو. تم میرے حبیب کو کم سمجھ رہے ہو. ارے جس کے لیے کوہ ابو قیس پورا سونے کا بن جائے، توجہ کریں، اس کو تم سونے سے اجرت دو گے؟ ارے جس کے نواسوں کے ہاتھ کا دھون ہیرے اور جواہرات میں تبدیل ہو جائے تم اسے جو ہے کیا اجرت دو گے؟ اجرت لے کر آئے ہو. یہ تمہارے کپڑے، یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے رسول کی جو ہے اجرت قرار پائیں گے. تمہیں اجرت ہی دینے کا شوق ہے نا تو بیٹھو اجرت دو. بھائی جب تم اجرت دینا چاہتے ہو نا تو اب جب اجرت دینی ہے تو پھر اجرت ایسی دینی چاہیے جیسا کام ہو. بھائی کام ہے 1000 روپے کا اور تنخواہ دیا 100 روپے میں تو اجرت پوری نہیں ہوئی ابھی تو، یا ہو گئی نہیں ہوئی نا، اجرت نہیں ہوئی. جیسا کام ہے اجرت ویسی دینی ہے. یہ لے کے آئے سونا، یہ لے کے آئے چاندی، یہ لے کے آئے کپڑے، یہ لے کے آئے ہیرے، یہ لے کے آئے جواہرات، یہ لے کے آئے جانور، یہ ایسی چیزیں لے کر آئے جس پہ وہ مختار کل ہے ان کی خدمت میں. اب اللہ نے کہا اجرت ہی دینی ہے نا تو پھر اجرت ایسی دو جو کام کے مقابلے کی اجرت ہو. جیسا کام ہے ویسی اجرت دو. اب جیسے ہی یہ آئے تو ایک مرتبہ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا کہ محمد مصطفیٰ سے، ہمارے حبیب سے جا کے کہہ دو اگر انہیں اجرت ہی دینے کا اتنا شوق ہے تو ان سے کہہ دو کام کے مقابلے کی اجرت دو. اور میں نے کل بتایا تھا کہ عمل رسالت اتنا وزنی ہے کہ اس کے پڑھنے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اللہ نے کہا کار رسالت کی اجرت دینی ہے تو اس کی اجرت مودت اہل بیت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتی. صلوات پڑھ دے محمد قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. اے میرے حبیب کسی طرح کا کوئی سوال نہیں کرنا ان سے، کوئی سوال ہی نہیں ہے. صرف کیا ہے اقربا کی مودت، محبت کا سوال ہے. اب میں یہاں رک کے ایک جملہ کہتا ہوں، جیسے وقت تو قریب ہی ہو گیا کسنے کا، ایک جملہ کہہ کے جو ہے مجلس ختم کر رہا ہوں. اگر لفظ محبت کو پڑھنے لگوں تو بات طویل ہو جائے گی.
لفظ مودت کو پڑھنے لگوں تو اب بات تھوڑی سی طویل ہو جائے گی کیونکہ مجھے تھوڑا زیادہ ٹائم چاہیے. اب اتنا ہی سن لیجیے کہ محبت اور مودت میں فرق ہے. محبت اپنا جو ہے کیا تقاضے ہیں، مودت کے جو ہے وہ اپنے تقاضے ہیں. یہ محبت مودت. لیکن کیا کریں ہم، ہماری اردو جو ہے نا یہ لسان الغریب ہے. یہ غریب زبان ہے بھائی، یہ اتنی غریب زبان ہے، بیچاری 400 سال کی تو ہے. اور لیکن جس زبان میں جو ہے کیا وہ محبت آیا ہے نا، اور جس زبان میں قرآن نازل ہوا وہ اتنی فصیح زبان ہے اور اتنی وسیع زبان ہے کہ ایک لفظ کے لیے، ایک معنی کے لیے کئی لفظ رکھے گئے ہیں. ایک لفظ عین کے 70 معنی آپ نے سنے ہوں گے. ایک لفظ عین کے کتنے معنی؟ عین کے معنی جو آنکھ کے بھی ہیں، گھٹنے کے بھی ہیں، چشمے کے بھی ہیں، خزانے کے بھی ہیں، عین المال جو کہتے ہیں، مین مال کے بھی، اور کتنے معنی. یہ عربی زبان کی وسعت ہے. لیکن ہوتا کیا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم جب ترجمہ کرتے ہیں نا عربی، حتیٰ کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ زبان کون سی بولی جاتی ہے؟ انگلش بھی کافی بولی جاتی ہے. یہ انگلش اتنی وسیع نہیں ہے جتنی وسیع قرآن کی زبان ہے، جتنی وسیع محمد عربی کی زبان ہے. یہ عربی بہت وسیع زبان ہے. لیکن ہوتا کیا ہے جب ہم ترجمہ کرنے جاتے ہیں نا تو ایسا لفظ جو ہے ترجمے میں رکھتے ہیں ہم لا کے جو قریب المفہوم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ قریب المفہوم، یعنی مفہوم سے قریب کرنے کے لیے. اب ہوا کیا، یہی مودت کے لیے ہمیں کوئی معنی ہی نہیں مل رہے تھے، یعنی کوئی ایسا چیز ہی نہیں مل رہی تھی جو مودت کے معنی میں رکھیں. اب قریب المفہوم جو لفظ تھا وہ تھا محبت، وہ ہم نے لا کے رکھ دیا. اب ہم جو ترجمہ کرتے ہیں کیا کہ میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا سوائے کیا، اقربا سے مودت اور محبت. تو مودت کا ترجمہ ہم کرتے ہیں محبت. تو انشاءاللہ کل جو ہماری گفتگو ہوگی وہ مودت پر، محبت پر اور قربہ کے اوپر انشاءاللہ ضرور ہوگی. آج تو بس اتنا. 4 محرم ہے آج، 4 محرم ہے نا، اور 4 محرم کو آپ دیکھیں جہاں بھی حبیب ابن مظاہر کا تذکرہ ہوتا ہے. ایک دو جملے کہتا ہوں، ابھی مسائل کی منزل پہ نہیں آیا، آج ہم انشاءاللہ حبیب ابن مظاہر کا تذکرہ ہوتا ہے. پچھلے بار میں نے جو ہے حبیب ابن مظاہر کے 2-3 واقعات پڑھے تھے اور وہ سب آپ کے ذہن میں ہیں. لیکن حبیب تھے کون؟ بتا حبیب کون تھے؟ آج حبیب کا ماتم کرنے آئے نا، اسی کا تو پرسہ دیں گے نا. حبیب تھے کون؟ حبیب نام ہی دیکھیں آپ، حبیب یعنی دوست. دوستی ہو تو حبیب ابن مظاہر جیسی یہی ہے نا. تو میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ کربلا جو ہے نا، کربلا ایک ایسا میدان ہے کہ جہاں سے انسانی زندگی کے ہر پہلو پہ پیغام گیا. بے شک بے شک آپ کی خدمت میں بڑا جملہ کا ہے، یعنی انسانی زندگی کے جتنے پہلو ہیں نا آپ دیکھیں ہر پہلو پہ جو ہے کیا ہے وہاں پیغام گیا ہے. تو یہ انسانی زندگی کا ایک پہلو ہے نہیں ہے دوستی، اپنی زبان میں دوستی. تو واقعی دوستی کیسی ہونی چاہیے؟ حبیب جیسی، حسین جیسی. کہ حسین کو قرار ہی نہیں ہے اگر حسین حبیب مظاہر کے گھر گئے ہیں اور اگر دوست کو نہیں دیکھا ہے تو قرار ہی نہیں ہے حسین کو. سب سے زیادہ جب مصیبت ہے تو کوئی یاد ہی نہیں آ رہا، حبیب ہی یاد آ رہے ہیں. تو دوست ایسا ہونا چاہیے. دوستی ہماری اور آپ کی دوستی نہیں ہونی چاہیے. موقع پہ دوست ہے، موقع نکل گیا تو کوئی دوستی نہیں. اور حبیب نے جو وہ دوستی نبھائی وہ موقع ہی پہ یہ نبھائی جب مطلب حالات سخت تھے تو حبیب نے دوستی نبھائی. حالات مزے میں تھے تو پھر کیا تھا کہ تو کٹ رہا ہے ٹائم نا. لیکن جب سختی تھی، جب مشکل تھی، جب واقعی دوست کی ضرورت ہوتی ہے تو دوست ہی کام آتا ہے.
ٹھیک ہے، اور کوئی کام نہیں آتا. تو یہ کربلا کا یہ بھی ایک پہلو ایک درس ہے اس میں بھی کہ واقعی اگر کسی سے دوستی کرو تو پھر دوستی کی لاج جناب حبیب بن مظاہر اور مولا حسین کے اعتبار سے سوچ کے رکھو. پھر اس میں نہ مکاری ہونی چاہیے، نہ فریب ہونا چاہیے، نہ دھوکہ ہونا چاہیے، نہ خود غرضی ہونی چاہیے، نہ کسی طرح کا لالچ ہونا چاہیے، نہ کسی طرح کا جو ہے کیا ہے فائدہ ہونا چاہیے، نہ کسی طرح کی برائی ہونی چاہیے، نہ کسی طرح کی غیبت ہونی چاہیے، نہ کسی طرح کی تہمت ہونا چاہیے، نہ کسی طرح کا الزام ہونا چاہیے. ایک مولانا ایک دن یہ پڑھ رہے تھے، کہیں غیبت کی بات چل رہی تھی، تو وہ اس موضوع کو پڑھتے پڑھتے جو ہے انہوں نے پتہ کیا پڑھا، غیبت کی بات آ گئی کہ غیبت کیسے کرتا ہے، کون کیا کرتا ہے. تو کہتے تھے وہ پڑھتے پڑھتے کہہ رہے ہیں کہ وہ دوستی نے جو غیبت نہ کرتا ہو، یعنی ان کا طرز تھا یہ ہے اس طرح کہ وہ دوستی نے جو غیبت نہ کرتا ہو. تو ہمیں ایسی دوستی نہیں کرنی ہے، ایسا جو ہے بھائی شار کا ایسا جو ہے میل ملاپ ہمیں نہیں رکھنا کہ ہم جو ہے کہ ساتھ میں بیٹھے اور جیسے امام بارگاہ سے نکلے اور شروع. اب دیکھو پھر یہ جانے اور اس کا اللہ جانے، اس نے جو کہیں کا چھوڑا ہی نہیں. ویسے تو ایک پلیٹ میں کھایا، ابھی بھی امام اعظم امام سے ساتھ بیٹھ کے کھا رہا تھا، لیکن امام بارگاہ کے نکلتے ساری دوستی ختم ہو گئی. تو عزیزو یہ پیغام ہے، دوست یعنی دوست، جملے کو بالکل بدل کے کہہ دوں، دوست یعنی حبیب ابن مظاہر، دوست یعنی حسین، یہ ہے دوستی. اور عزیزو کیسی دوستی تھی، کیسی دوستی تھی، ایسی دوستی تھی کہ جب لشکر پر لشکر آنے لگے نا، لشکر پر لشکر، روایت تو سنیے، مشہور روایت ہے کہ لشکر پر لشکر آنے لگے تو جناب زینب نے کیا کہا، بھیا کیا آپ کا کوئی نہیں ہے جسے آپ بلا لیں؟ کہا کہ بہن زینب ان حالات میں کون آئے گا، ان حالات میں کون آئے گا، کون میری مدد کرے گا. تو شہزادی نے کیا، یہ روایتوں میں ملتا ہے اور پڑھتے بھی ہیں خطبہ ذاکرین کہ شہزادی نے کہا کہ بھیا آپ کے بچپن کے دوست تھے حبیب. تو حبیب، پتا حبیب کا امتیاز کیا ہے؟ آج شاید میں شہادت تک نہ پہنچ پاؤں، صرف حبیب کے امتیاز آپ کی خدمت میں. حبیب ابن مظاہر کا امتیاز ہے کہ جب حسین چل رہے نا کوفے کے قریب سے گزرے اور کربلا کے جو ہے کیا وہ قریب ہو گئے اور امام حسین بالکل یہ ہوا کہ اب جنگ ہونی ہے، اب جنگ کے علاوہ کچھ مطلب کوئی اور راستہ نہیں ہے. جب امام کو یقین ہو گیا، یقین تو تھا امام کو لیکن ایک ظاہری اعتبار سے جو ہے کیا ہے وہ، تو اب امام نے پرچم بانٹنے شروع کی، پرچم بانٹے. بس ذمہ داریاں دی ہوں گی کہ تم پہ یہ ذمہ داری ہے، تم پہ یہ ذمہ، جب بانٹ چکے نا تو ایک پرچم بچا، ایک پرچم بچا. یہ ہے حبیب کا امتیاز. جب ایک پرچم بچا نا تو پوچھا کہ مولا یہ کیوں نہیں دیا، تو کہا اس کا لینے والا ابھی آئے گا، اس کا لینے والا ابھی آئے گا. یعنی حسین نے حبیب کو اس وقت یاد رکھا اور کہا کہ وہ کتنا یقین ہے حسین کو، کتنا بھروسہ ہے حسین کو، میرا دوست آئے گا. اس کے بعد دوسرا امتیاز سنو، وہ مسائل بھی ہیں اور بات بھی جو ہے کیا ہو رہی ہے. دوسرا امتیاز حبیب کا یہ ہے کہ کافی کتابیں ہم نے بھی پڑھ لی، بہت سی جو ہے کیا مجلسیں ہم نے بھی سن لی، آپ نے بھی سن لی، اور آپ نے، میں کہتا ہوں کہ نہ سنا ہوگا، سنا ہوگا آپ نے کسی شاعر سے، کسی ذاکر سے، لیکن میں نے ابھی تک کسی کتاب میں نے بذات خود سے نہیں پڑھا کہ جناب زینب اولیاء نے حبیب کے علاوہ کسی کو سلام کہلایا. جناب حبیب کا امتیاز ہے کہ جناب حبیب کے علاوہ کسی کو سلام نہیں کہلایا. جناب حر بھی آئے ہیں، جو مسلم ابن اوسجہ بھی آئے ہیں، اور بھی فوج یزید بھی سے جو ہے کیا لوگ آئے ہیں، لیکن ایک امتیاز جناب حبیب کا یہ ہے کہ جناب حبیب کو شہزادی نے سلام کہلایا. کب سلام کہلایا؟ جب حسین نے نام
نامہ لکھا ہے نا، خط لکھا ہے حبیب کے لیے، اور حبیب کو خط کوفے میں پہنچا ہے، اور کوفے میں جب حسین کا خط حبیب نے دیکھا ہے تو حبیب نے سب سے پہلا کام پتہ کیا کیا تھا؟ جب دروازے پر جو ہے کیا کہا گیا، انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، تو خط لے کے حسین کے خط کو، حسین کی تحریر کو حبیب نے چوما تھا، اپنی پیشانی سے لگایا تھا، اور جب نصرت کے لیے نکلے ہیں نا تو وہ سارے واقعات آپ کے پاس ہیں۔ گھوڑے کو پہلے باہر بھیج دیا گیا تاکہ کیوں کوفے کے حالات خراب تھے، اور بازار کے بہانے سے جو ہے جناب حبیب گھر سے نکلے، جب بازار میں آئے نا تو مسلم ابن اوسجہ سے ملاقات ہو گئی، کہا مسلم کیا خرید رہا ہو؟ تو مسلم ابن اوسجہ نے کہا کہ داڑھی کو رنگین کرنے کے لیے خضاب خرید رہا ہوں۔ تو جناب حبیب نے کہا مسلم تم خضاب خرید رہے ہو؟ وہاں فرزند زہرا کربلا کے میدان میں لڑ گئے، آدم نکل گیا، اب ہماری داڑھی ہمارے ہی خون سے خضاب ہوگی، اور ایسا خضاب لگے گا کہ تا قیامت یہ خضاب باقی رہ جائے گا۔ بس عزیزوں روایت یہ لکھتی ہے کہ مسلم ابن اوسجہ گھر نہیں گئے ہیں بلکہ وہیں سے سیدھے کوفے سے بازار سے کربلا چلے گئے، اور جناب حبیب اپنے گھوڑے کے پاس آئے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، کربلا کی طرف جو ہے رک کیا، ادھر جیسے ہی رک کیا حسین در خیمہ پر آ کر کھڑے ہو گئے اور آواز دیتے ہیں عباس میرے قریب آؤ، علی اکبر میرے قریب آؤ، ارے قاسم و محمد میرے قریب آؤ، ارے سب پریشان حیران ہے کہ آقا نے کیوں بلایا ہے؟ تو حسین نے ایک ہی آواز دی، ارے سب جمع ہو جاؤ استقبال کے لیے، میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے۔ عزیزوں سب کی نگاہیں کوفے کی طرف ہے، اب کوفے سے گرد اٹھتی ہے، گرد چھٹتی ہے، تو سب نے دیکھا حبیب نصرت امام کے لیے آ گئے۔ ارے جیسے ہی سامنے خیام حسینی کے پہنچے ایک شور بپا ہو گیا، ارے خوشی کی لہر دوڑ گئی، ارے یہ آواز خیام حسینی میں بھی گئی، فضا سے زینب اولیاء مقام نے پوچھا کون آیا ہے؟ کہا حسین کے بچپن کے دوست حبیب آئے ہیں۔ زینب نے سلام کہلایا، ارے جیسے ہی فضا نے سلام پہنچایا حبیب نے امامہ پھینک دیا، ارے اپنے سر کو پیٹ لیا اور کہا آقا زادیوں میں یہ وقت آ گیا غلاموں کو سلام کہلائے۔ ارے عزیزو حبیب آ گئے۔ حبیب کا دوسرا امتیاز یہ ہے کہ حبیب کو شہزادی نے سلام کہلایا۔ حبیب کا تیسرا امتیاز یہ ہے کہ جب نماز ظہر کا وقت آیا نا تو حسین نے حبیب کو بھیجا، کہا حبیب جاؤ ان سے کہو کہ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے حبیب کا امتیاز۔ اور حبیب کا امتیاز آپ کو میں بتاؤں، حبیب کا ایک امتیاز یہ ہے، یہ مولا سجاد نے حبیب کا امتیاز ہے، ارے جب 13 محرم کو لاشیں